آج کے سبق میں ہم لوگ اپنی کچھ غلطیوں کو سمجھیں گے اور ان کو صحیح کریں گے اور تجوید کا ایک بہت ضروری رول بھی سیکھیں گے۔ مالک الناس الہ الناس، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے مالکن، لیکن کچھ لوگ میم کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں مالکن۔ میم جب کھینچے گا جب میم کے بعد میں الف ہوگا، اور یہاں پر میم کے بعد میں الف نہیں ہے۔ لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے مالکن، لیکن کچھ لوگ لام کو بھی کھینچ دیتے ہیں۔ لام کو کھینچنا ہے مالکن۔ لام کب کھینچے گا؟ جب لام کے بعد میں یا ساکن ہوگا اور یہاں پر نہیں ہے، تو دونوں کو بغیر کھینچے ہی پڑھنا ہے مالکن۔ نون پر جب بھی تشدید آتی ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کرتے ہیں، تو کس طرح کریں گے غنہ؟ مالکن ناس، یعنی ایک الف کے برابر یہاں رکے رہنا ہے اور غنہ کرتے رہنا ہے۔ اس الف پر مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کے بننے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط میں آتے ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ کا مطلب ہے کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف۔ یہ تین ہیں، نمبر 1 الف جس سے پہلے زبر ہو، نمبر 2 یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، نمبر 3 واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو۔ دوسری شرط میں آتا ہے سکون عارضی وقفی۔ سکون کا مطلب ہے سکون، عارضی کا مطلب ہے وہ سکون جو ٹیمپریری ہو، وقفی کا مطلب ہے وہ سکون جو وقف کرنے کی وجہ سے آئے۔ اس الف پر اگر ہم دھیان دیں تو پہلی شرط میں سے یہ والا حرف مد یہاں پر آ چکا ہے، یعنی الف سے پہلے زبر یہاں پر آ چکا ہے، اور اس کے فوراً بعد میں سین کے اوپر سکون آ گیا ہے جو کہ وقف کرنے کی وجہ سے یہاں پر آ رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ ہے۔ جہاں بھی یہ قاعدہ بنے گا وہاں 3 الف سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 3 الف سے کم اور 5 الف سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ تو کھینچ کر کس طرح پڑھیں گے؟ مالکن ناس۔ ایک چیز کا یہاں پر دھیان رکھنا ہے، سین پر اگر ہم آیت نہیں کریں گے تو یہ سکون یہاں سین پر نہیں لگے گا بلکہ صرف زیر رہے گا، اور جب یہاں پر سکون نہیں رہے گا تو یہ قاعدہ نہیں بنے گا، اور جب یہ قاعدہ نہیں بنے گا تو 3 الف سے 5 الف کے برابر بھی نہیں کھینچیں گے، صرف ایک الف کھینچیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے ہم؟ مالکن ناس الہ الناس، پھر اس والے الف پر یہ والا قاعدہ بنے گا۔ قرآن کو صحیح معنی میں سیکھنے کے لیے اور تجوید کے تمام رول سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔